أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق اللہ العظیم. سورہ حج کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ حج جو ہے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. اس کا کچھ حصہ جو ہے مکی دور کے آخر میں نازل ہوا اور کچھ حصہ جو ہے مدنی دور کے شروع میں نازل ہوا. اس میں حج کے بارے میں بھی جو ہے احکامات دیے گئے ہیں، قربانی کے بارے میں بھی احکامات دیے گئے ہیں، یوم حساب کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے. پوری انسانیت کو خطاب کر کے یوم حساب کے بارے میں خبردار کیا گیا. توحید و رسالت اور آخرت پر بھی بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا. اس کو حج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج کا لفظ آیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے اندر جو ہے حج کی منادی کر دیں. یأتوک رجالا وعلی کل غامر یأتین من کل فج عمیق. وہ سوار ہو کر بھی آئیں گے اور پیدل بھی آئیں گے. تو یہ حکم تو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی جب حج فرض کر دیا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج جو ہے وہ لازم کر دیا گیا. تو ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں اپنے رب کے غضب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہوا چھوڑ دے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو گرا دے گی. وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ بے ہوش ہو چکے ہیں. وما هم بسکارا، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں. تو ان آیات میں یوم حساب کا، قیامت کا منظر بیان فرمایا گیا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اس وقت کا تصور کرو جب قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے تمام بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنے خبریں بیان کرے گی کہ فلاں انسان میری پشت پر کیا کرتا رہا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتا رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتا رہا ہے. کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسے کرنے کا حکم دیا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے. یہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ جانور ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ دے گی اور ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو گرا دے گی. انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم یوم حساب کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. جب سور پھونکا جائے گا، قرآن کہتا ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، زمین و آسمان کی ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی
مگر اللہ جس کے لیے چاہے۔ دوسرے سور جب پھونکا جائے گا فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، انسان اپنے رب کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے ان کی زندگیوں کا حساب لے رہا ہوگا۔ انہوں نے جوانی کہاں گزاری، فرصت کے لمحات کیسے گزارے، صحت کے لمحات کیسے گزارے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ اور اللہ نے جو انہیں مقصد حیات دیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان امن میں لایا گیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے اپنے اس فرض کو کہاں تک ادا کیا۔ آئیے ہم بھی اپنے اس فرض کو جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جد و جہد کریں، نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال پیش کریں، اپنی جان پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیت پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔